سے ہوں گے. سو آج کا سیشن بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والا ہے، بیکاز آج کی سیشن میں آپ کو سر مسعود جو کہ بہت ہی ہمارے گریٹ لیڈر ہیں، بہت ہی پیارے سے انداز میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ موٹیویٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے سکسیس کس طرح سے حاصل کی. ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے پراپر اپنی سکسیس حاصل کی، اور یہاں سے آپ بہت اچھی انکم بھی وہ جنریٹ کر رہے ہیں، ٹیم کو بھی بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں. تو ان کی کیا وجہ تھی، کس وے میں انہوں نے یہاں پہ گائیڈ کیا، کس وے میں انہوں نے ٹیم کو لیڈ کیا. جلدی سے اپنے اسکرین شاٹ پرووائڈ کریں، اپنے ٹیمس کو لنک پرووائڈ کریں. بہت ہی بیسٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، بیکاز ریسنٹلی بھی انہوں نے ایک سیشن دیا تھا اور بہت ہی زیادہ زبردست سیشن تھا ان کا. اس سیشن کی وجہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اچھا اور بیسٹ رسپانس آیا تھا، اور کافی لوگوں نے وہ پسند کیا تھا، اور انشاءاللہ آج کا سیشن اس سے زیادہ بیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جلدی سے اپنے اسکرین شاٹ دیں اپنی ٹیمس کو، تو انشاءاللہ پراپر یہاں پہ ممبرز جو ہے انشاءاللہ سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. سر مسعود، میں یہاں پہ آپ کو مین ہوسٹ کر رہا ہوں سر. پراپر سیشن منٹ میں سیشن کو سٹارٹ کر سکتا ہوں. جی السلام علیکم. جو یہ ٹیم ڈائمنڈ لیڈر ہے، سب ممبر ایکٹیو ہو کے بیٹھے. انشاءاللہ زیادہ لمبا سیشن نہیں ہوگا، تھوڑا ہی ہوگا. تھوڑی چیزیں بتاؤں گا پر اچھی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اگر سمجھ لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر زندگی تو گزر ہی رہی ہے. جس طرح 2022 گزارا ہے، 2023 تو میں گزار لینا ہے. ایکٹیو ہوگا، آپ نے بیٹھنا ہے. انشاءاللہ دل سے بتاؤں گا، دل سے سننا ہے. دل سے سنے گا سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ. سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا چلوں. میں نے تقریباً 10 منتھ پہلے سسٹم کو سٹارٹ کیا تھا. جب میں نے سسٹم کو سٹارٹ کیا تو مجھے کسی چیز کا نہیں پتا تھا. نہ مجھے موبائل چلانا آتا، نہ مجھے ٹک ٹاک کا پتا، نہ مجھے فیس بک کا پتا. فیس بک کیا ہوتی ہے، کینوا کا تو مجھے دور دور تک نہیں پتا تھا، کیونکہ ایک سسٹم میں نیا تھا. مجھے چیز پتہ ہی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی علاقے میں جاتے ہیں، جہاں پہ مرضی جاتے ہیں، سٹارٹ میں آپ کو کسی چیز کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو سٹارٹ میں ہر بندہ نیا ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے چیز نہیں ہوتی. ہاں، اگر جو بندہ سٹارٹ میں کمفرٹیبل ہو گیا، ایزیلی اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھ کے تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ سیکھے گا تو پھر وہ کسی مقام پہ پہنچ جائے گا. کیونکہ اس سسٹم میں جو بندہ 1 منتھ 1.5 منتھ صحیح محنت کر لیتا ہے، پھر وہ کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. جو سٹارٹ میں ممبر آتے ہیں کافی، وہ کہتے ہیں میں نے تو سارا پتا ہے. سیشن ڈیلی ہوتے ہیں، نیت وہ گل روز ہی وہ گل کوئی نوی گل. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر وہ کامیاب نہیں ہوتے. جو کہتے ہیں نا مجھے سارا پتا ہے، انہوں نے کسی شاید بھی نہیں پتا. جب میں نے سسٹم کو سٹارٹ کیا تو مجھے بھی کچھ نہیں تھا پتا. الحمدللہ سر نعمان میرے اپنا ہیں، انہوں نے مجھے اتنا ٹرین کیا، میں آپ کو کیا بتاؤں. ڈیلی کے کم از کم میں 150 میسج کرتا تھا ان کو، کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے میں نے پیسے لگائے تھے، مجھے چین تو آتا نہیں تھا. اور میں جس کام میں پڑ جاؤں پھر میں وہ کام چھوڑتا نہیں ہوں، پھر وہ اس کی میں تہہ تک جاتا ہوں. 1 منتھ میں نے اچھے سے نا سسٹم کو سیکھا. 2-4 دن بعد نا ظاہر سی بات ہے بندہ نیا نیا آتا ہے، میں ممبر کو گائیڈ کروں گا. کوئی کام تو کوئی نہیں، بڑا آسان کام ہے جب بندہ پہلے آندا ہے. اچھا میں نے ایک ممبر کو گائیڈ کیا، وہ کوشچن کرے مجھے اس کا جواب ہی نہ ہے. میں سر کو بول لوں، سر نے کہا یار میں نے آپ کو بولا ہی نہیں کہ کام شروع کرو، کام کے لیے تو بڑا ٹائم پڑا ہے. ابھی پہلے اپنے اندر سکل تو پیدا کر لو، ابھی اپنے سیکھ تو لو، تاکہ جو سیکھو گے پھر لوگوں کو سکھانا. اگر خود کو نہیں پتا ہوگا پھر ڈی موٹیویٹ ہوگے تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا. سو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محنت اتنی دل لگا کے کریں کہ آپ کا کام آپ کی خود تعریف کرے، لوگ آپ کی مثال دینا شروع کر دیں. آپ نے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو نیچے لے کے جانا ہے. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ صاحب سے، جس کو پتا وہ ذرا مجھے آنسر کرے کہ اس دنیا میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے دنیا میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ اینی ون جس کو آتا وہ مجھے رپلائی دے چیٹ پہ جا کے. ہے پتا کسی کو؟ نہیں پتا؟ میں بتا دیتا ہوں.
ہاں، خالی جیب، اگر آپ کی جیب خالی ہے نا تو آپ شاپ سے نا ایک ماچس کی ڈبی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو آپ شاپ سے ایک ماچس کی ڈبی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بہت بڑی بات، اگر یہ سوچنا تو آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ زندگی تو اللہ نے دی ہے، ہم نے تو گزارنی ہی گزارنی ہے، لیکن ہاں پیسہ انسان کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنی زندگی بسر گزر کرے گا، اپنا پیٹ پالے گا۔ آپ یہاں پہ رزق کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں پہ اپنی جیب بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے پیرنٹس کو کامیاب کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا نام بنانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو چند چیزیں ہیں جو فالو کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ڈر، جو آپ کے اندر ڈر لگا رہتا ہے نا کہ ڈر، سب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے اندر ڈر ختم کر لیا، پھر آپ دنیا کے کامیاب بندے، آپ کے آگے کوئی بھی بندہ کھڑا ہوگا تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ سو ہم نے سب سے پہلے اپنے اندر ڈر ختم کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جنہیں ڈر ہے اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اگر اچھا نمبر نہیں آیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اگر شادیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے اپنے علاقے میں برادری میں نام نہ بنا سکا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے میرے فلاں کے چاچے کے تائے کی بیٹی پتر سے میرا مار ہے، شاید میں زہری لحاظ سے خوبصورت نہیں ہوں تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے کوئی پیسے کا تانا مار دے گا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے میں نے بزنس سٹارٹ کیا میرا بزنس نہیں چلے گا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے تجھے یہ نہیں آتا، تجھے یوں نہیں آتا، تجھے فلاں نہیں آتا، تجھے شو نہیں آتا، جنہیں ڈر ہے شہزاد وٹو چلا گیا تو کیا ہوگا، جنہیں ڈر ہے میرے پاس ممبر آیا، میرے پاس ممبر نہ گائیڈ ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ ڈر جو لوگ صدیوں سے آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ڈر ڈالتے آئے ہیں، وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے، یہاں پہ کوئی بڑا انسان نہ پیدا ہو جائے، یہاں کوئی ایسا آدمی نہ پیدا ہو جائے جس نے لوگوں کو کامیاب کر دیا ہے، کیونکہ وہ اس لیے ڈرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود ڈرے ہوتے ہیں اپنے آپ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آگے ایک لیڈر نہ بڑا پیدا ہو جائے، ان کو اپنی آپ کی بن جاتی کہ اگر یہ لیڈر بن گیا تو ہم اپنے اندر جھوٹ کا کیسے سامنا کریں گے۔ سو ڈرنا نہیں ہے آپ نے، اگر ڈریں گے تو آپ معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اگر ڈریں گے تو معاشرے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اگر اپنے اندر ایک انسانیت کو لے کے آئیں گے، آپ انسان ہیں جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں کہ آپ نہیں وہ کام کر سکتے، جو شہزاد وٹو نے کام کیا ہے مین کے اتنا نیٹ ورک بنا کے آپ نہیں بنا سکتے، سر نعمان جو اتنی محنت کی ہے انہوں نے اتنا نیٹ ورک بنایا الحمدللہ محنت کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہو تو تم اور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ آ جاتے ہیں سسٹم میں کہتے ہیں میرے پاس کوئی جوائننگ نہیں ہوئی، میں اپنی بات کروں تو ایک مہینہ لگا تھا مجھے جوائننگ کرواتے کرواتے ہوتا، کیونکہ وہ خود سے ڈرے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے ڈر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو یہ نہ کہنا پڑ جائے یہ کیسے کر گیا، یہ تو نکما تھا، یہ تو نکھٹو تھا، اس کو تو کچھ نہیں آتا تھا، یہ تو فارغ تھا، یہ تو چوکوں میں بیٹھتا تھا۔ سو ان چیزوں کو فالو کریں، لوگوں کا کام یہ باتیں کرنا، زندگی ہے جتنی دیر زندگی جیئیں گے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، چاہے وہ کامیابی کے لیے ہو چاہے وہ ناکامی کے لیے، اگر تو لوگوں کی باتوں کو فالو کریں گے پھر تو فارغ ہے نا، پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے لیے آپ نے اپنے آگے دیوار کھڑی کر دی، کامیابی سے گزر ہی نہیں سکتے آپ۔ شیر کی شان کتوں میں، مجھے میرے بڑے نے بتایا تھا کہ بیٹا 10 کتے بھونک رہے ہو نا تو 11واں نہ بنی، شیر بنی، شیر شیر ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی میں بار بار لوگوں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کیونکہ ہمارے لوگ آ جاتے ہیں سسٹم میں 2-3 دن کام کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ تو سسٹم ہی فراڈ ہے، یہ تو سکیم ہے۔ اب بھائی آپ تو اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں، ایک بندہ اس کو سسٹم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس سسٹم میں کام کر رہے ہیں، آپ کو تو بہتر پتا ہے نا کہ سر نعمان کتنی انکم کر رہے ہیں، سر شاہ رخ کتنی انکم کر رہے ہیں، سر شہزاد بٹو نے انکم کی۔ یہ تو ایسا سسٹم ہے $1 کا ودڈراول لینا ہے آپ نے فوراً سے لے سکتے ہیں، ودڈراول کا تو یہاں پہ سین ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں نا، شاپ کیپر دکان بنا لیتے ہیں اپنے کرانے کی، جب آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، جب جو بھی پروڈکٹ آپ کی سیل ہوتی ہے فوراً سے آپ کا پروفٹ آپ کے وائلٹ میں آ جاتا ہے، آپ کی جیب میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارا سسٹم بھی ایسا، آپ جتنے ڈالر سیل کریں گے وہ آپ کے وائلٹ میں آ جائیں گے، یہ وائلٹ اتنا مضبوط ہے، ہم پاکستانیوں کو تو اس کی اتنا پتہ ہی نہیں یہ چیز ہے کیا۔ میں آپ کو بتایا تو جس طرح ہمارا جائز کیش ہے نا، ہمارا پی کے آر میں جائز کیش اسی پیدا ہوتا ہے، یہ جو ٹرسٹ وائلٹ ٹوکن پاکٹ یہ انٹرنیشنل وائلٹ ہے، اس میں ڈالرز رکھے جاتے ہیں، ڈالرز کے لیے یہ وائلٹ بنا ہوتا ہے۔ سو گھبرایا نہ کریں، جو آپ کو باتیں ان کو باتیں کرنے دیا کریں اور کال دیں، وہ جو آپ کو بولیں گے
وہ سسٹم کو جوائن کریں گے. اگر آپ اس ٹائم خود ہی ہار جائیں گے، آپ کی تو بات، ان کی تو بات آپ نے سچ کر دی. وہ تو آپ کو آلریڈی پہلے کہہ رہے تھے یہ فراڈ ہے، یہ اسکیم ہے، یہ تیرے سے نہیں ہوگا، تم نہیں کر پاؤ گے. تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر تو آپ نے ان کی بات کو سچ ثابت کروانا ہے نا. پھر آپ نے اپنے آپ کو تو نا ڈی گریڈ کر لیں گے، ڈی موٹیویٹ کر لیں گے. جو شیر ہوتا ہے نا، شیر وہ اپنی خاموشیوں سے آرام کرتا ہے. سلطنتوں کو وہ اپنی خاموشیوں سے مزاج دیتا ہے. وہ سکون سے لگا رہتا ہے، وہ آرام سے لگا رہتا ہے، وہ مسلسل محنت کرتا ہے. جو بندہ مسلسل محنت کرتا ہے وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. دنیا میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دنیا میں جو سب سے بڑے لوگ ہیں نا، سب سے بڑے لوگ، سب سے زیادہ وقت وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ کچھ بھی نہیں دینے والے. کیوں ممبر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مثال دے دوں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. گدھے کی مثال دیتا ہوں. دو میاں بیوی تھے، تھوڑے سے بوڑھے تھے، تو شہر سے باہر جانا تھا انہوں نے. تو اس نے کیا کیا وہ جو اس کا بندہ تھا جیسے جیسے جاتا گیا، لوگ نے کہنا شروع کر دیا یہ آپ سکون سے خود ابھر بیٹھا ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اس نے کیا اس نے جناب خود اتر کے اپنی بیوی کو بٹھا دیا. پھر ایسے چلتے 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 پھر لوگوں نے کہا بیوی کو بٹھا لیا، آپ بوڑھا پیچھے چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے. اس نے کہا اب کیا کروں. اس نے کہا دیا کہ نا خود بھی بیٹھ گیا، یعنی کہ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے اس گدھے کے اوپر. پھر وہ چلتے 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 پھر آگے پھر چار بندے کھڑے تھے. انہوں نے کہا یار ان کے کام دیکھ لیں، جانور پہ ظلم کری جا رہے. دونوں بیٹھ گئے، چلو ایک بندہ بیٹھے، دونوں بیٹھ گئے. مقصد کیا، لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ پنجابیوں کی مثال ہے نا، داتری ایک پاس ہے دندے سے دعائیں اگر کامیابی لینی ہے. یہ جو آپ فضول لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، یہ فضول لوگوں میں بیٹھنا بند کر دیں. اگر آپ شرابیوں کے ساتھ 6 منتھ بیٹھیں گے نا، اگلے 7ویں منتھ آپ شراب نہیں پیئیں گے نا، تو 7ویں منتھ آپ شراب کی بوتل کو کھولنے لگ پڑ جائیں گے. اگر اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے، اگر ایک بندہ 1 لاکھ کماتا ہے، اگر 6 منتھ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، 7واں منتھ آپ بھی لاکھ روپیہ کمانے لگ پڑیں گے. یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ یہ ضروری ہے، بنیادی چیز جو بنیاد ہوتی ہے نا، اگر وہی نہیں نا مضبوط، تو پھر آگے آپ جس دیوار کی بنیاد مضبوط نہیں ہے تو پھر اس نے گرنا ہی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں کچھ بندوں کو یہ پسند نہیں آئیں گی کیا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے، میں اس اسٹیج سے گزر آیا ہوں. جن کو سمجھ آ جائے گی وہ میری بات کو فالو کر لیں گے، جن کو سمجھ نہیں آئے گی وہ میری بات کو فالو نہیں کریں گے، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی. دوسرا سب سے یقین، یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں سیشن میں آپ آتے نہیں ہیں، پھر آپ نے سیکھنا کیا ہے. اگر سیشن میں نہیں آتے تو آپ نے کیسے سیکھنا ہے. اگر تو اپنے آپ پہ یقین کریں گے کہ میں کر سکتا ہوں، تاکہ اگر آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو ڈلیور کرو گے نا. اگر آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ نے کیسے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنا ہے. ایک میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں، انٹرسٹنگ مثال ہے. جو ذہین ہو گئے، یعنی کہ جو فوکس یہاں پہ بیٹھے ہوں گے نا، تو ان کو سمجھ آ جائے گی. مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل ایک پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 منٹ، پورا 1 منٹ آپ اس کو دیکھیں گے نا تو وہ بوتل گر جائے گی. آپ 1 منٹ دیکھیں 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 دیکھیں. چیٹ باکس میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ اگر 1 منٹ جو پانی کی بوتل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے پورے 1 منٹ، کیا وہ 1 منٹ کے بعد گر جائے گی؟ وہ مجھے بتائیے گا چیٹ باکس میں. پانی کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہے، پورا 1 منٹ آپ کی فوکس اس بوتل کے اوپر ہے، پورا 1 منٹ، کیا وہ بوتل گر جائے گی؟ نہیں گرے گی. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو اپنا ہاتھ سے اس کو گرا دوں تو وہ گر جائے گی کہ نہیں گرے گی؟ اگر میں اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو گرا دوں وہ گر جائے گی کہ نہیں گرے گی؟ گر جائے گی. اس طرح دیکھنے سے نہیں، کرنے سے ہوتا ہے. یہ نہیں ایک بات دیکھی جائے کرے نا، پلان دکھائے نا لوگوں کو، پھر کہ ہمیں کوئی ممبر نہیں آ رہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو کرنے سے، کام کرنے سے ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں ہوتا. لکھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا لکھی ہوئی چیز کو آپ پریکٹیکل کرتے ہیں، بار بار پریکٹس کرتے ہیں. کام کرو، کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، اور تجربے سے عقل آتی ہے. کام جب سٹارٹ میں کرتے ہیں تھوڑی سی ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں، اگر بار بار کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، ایک دن اور دوسرا دن تیسرا دن، اس سے بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا.
नया जब स्टार्टिंग पीरियड होता है तब थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, इससे बंदा इंसान बेहतर हो जाता है। जो लोग फिर हिम्मत हार जाते हैं फिर वो फारिग हो जाते हैं, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं फिर वो कामयाब नहीं होते। हिम्मत ना हारा करें अपने आप को। आप एक बंदे को प्लान दिखाने के काबिल नहीं है। मैं इतना, मुझे अफसोस लगता है कि यार एक बंदा है, उसको उसको मैं कह दूं ना कि वहां पे आपको जॉब मिल रही है, आप वहां पे जाके होलसेल शॉपकीपर है, वहां पे आपको रिकवरी की जॉब दी जाती है, आप जाएं। आपने को उसने बोल दिया कि आपने डेली की 2 लाख की रिकवरी लेके आना है मेरे पास, 25,000 आपकी सैलरी है, फ्यूल जो है वो इस 25,000 में ही है, एरिया ये है, 2 लाख की आपने रिकवरी करनी, तो आप सुकून से जाएंगे उसकी जॉब के। भाई आपने अगर उसकी रिकवरी करनी तो आप अपनी खाते 2-4 बंदों को प्लान नहीं दिखा सकते, अपनी खाते 2-4 बंदों से मिल ही नहीं सकते। मुझे एक मेंबर ने कहा कि मेरे पास मेंबर ही नहीं आ रहे, मेल था। मैंने कहा क्या काम करते हो? कहता मैं तकरीबन फारिग ही होता हूँ, सिस्टर को लेने जाना होता है कॉलेज से। तो मैंने कहा सिस्टर को लेने जाते हो? कहता हाँ। मैं कहा वहां पे कितना रश होता है? कहता बहुत आदमी होते हैं। तो मैंने कहा कभी उनसे बात की है? कहता यार कैसे बात करूं? मैंने कहा बंदा वैसे बात कर लेता है, महंगाई यार इतनी होगी, इतना बिजली का बिल आ गया है। बंदा फ्रैंकली बात करता है, नंबर एक्सचेंज करता है। सबसे पहला काम है आपका नंबर एक्सचेंज करना। अगर नंबर एक्सचेंज जब किसी भी person के बाद आपका नंबर चला गया ना, तो फिर आपके हर बंदे से मिलना डेली बेस पे, अच्छा रिलेशन। शुरू कर दिया। बाकी से किया उस जनाब, तब तक मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सेविंग पूल होते हैं वहां पे उसने एडमिशन ले लिया। वहां पे ना डेली के नमीद काफी मेंबर आते थे, सुबह दोपहर शाम। इसी तरह उसने सुबह जो आते उसका नंबर एक्सचेंज किया, बातचीत करना शुरू कर दी, रिलेशनशिप बनाया, उनसे तल्लक बनाया, अपनी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको बढ़ाया। फिर सेकंड टाइम आने लगे इसी तरह, फिर शाम को चलने लगा। तो इस तरह से उसने नंबर, जिसने काम करना हो ना उसके पास 3600 तरीके हैं, जिन्हें काम नहीं करना उनके वास्ते मुड़ सारा ही अगू नकामी नकामी। सो बात से बात निकाला करे, मैं जो बात कर रहा हूँ समझदार के लिए इशारा काफी है। फिर एक एक लड़का मुझे मिला, मेरी टीम का ही है, मैं नाम नहीं लूँ, वो कह रहा है मेंबर नहीं यार मिल रहे। मैंने कहा बिजली का बिल अदा करते हो? कहता जी जी। मैं कहाँ पे? कहता मोबाइल पे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, सहूलत आप अपने आप को दे रहे हो, फिर कहते हो मेंबर नहीं आते। मैंने कहा जाओ लाइन पे लगो, जहाँ बिल जाना भी आपने आखिरी डेट में है, जहाँ पे आखिरी डेट होगी वहां पे लाइन पे लागे जाओ। यार महंगाई इतनी आ गया, बेल बेल हो यार, कोई गल करने वाली है, गवर्नमेंट सानू लै दे के बहेगी। मतलब क्या, उनसे बातचीत करे, रिलेशनशिप बनाया, नंबर एक्सचेंज करे। जब आपका नंबर एक्सचेंज हो गया समझो आपका काम, आधे से ज्यादा तो काम आपका नंबर सेव करवाने से हो जाता है, आधे से ज्यादा काम। कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ानी है ना, 100 तरह के तरीके होते हैं। लोगों से मिला करे, बातचीत किया करे, अच्छे तरीके से रहा करें, और सुकून माहौल के साथ। ये काम है, यकीन मैं इसको काम करता हूँ इंजॉय। लोग कहते हैं मेंबर आ गया, हाय ये हो गया, हाय इन्वेस्टमेंट सुन के भाग गया। मेरे पास जो भी मेंबर है वो मैंने यही कहता है मेरे को पैसे कोई नहीं। मैं कहता सानू लोड ही कोई नहीं पैसे दी। मतलब क्या, मेरा काम उसको अच्छे तरीके से, उससे मतलब इन्वेस्टमेंट है नहीं है ना, उससे ऐसा तल्लक बना ले, उससे ऐसी बात करें कि वो मीन्स के आपका फ्रेंड बन जाए। इस तरह से उसको सेशन में लाएं। सेशन की अगर इंपॉर्टेंस बताएंगे ना तो फिर ही काम बनेगा। सेशन की इंपॉर्टेंस नहीं बताएंगे फिर मेंबर को पता नहीं चलता कि ये सेशन कैसे अटेंड करना है। उसको फैसिलिटी दिया करें, सेशन अटेंड करवाया, उससे बातचीत किया, तलक बनाया, रिलेशनशिप बनाया, उससे ऐसी कोई बात काटी जिस जो आपकी बात उसको अच्छी लग जाए, वो कहेगा वाकई यार। उसके पास नहीं भी पैसे होंगे ना वो किन्तु पेन के भी लाया उसकी। अगर आपकी गाइडलाइन ठीक नहीं होगी, जितना मर्जी जोर लगा ले, पैसे एक बंदे के पास है फिर भी वो आपके पास ज्वाइन नहीं करेगा। हकीकत बात कर रहा हूँ, आपकी गाइडलाइन की वजह से लोग आपके पास चले जाते हैं, या फिर वो फिर जाते हैं सोशल मीडिया पे, काम की जरूरत फिर किसी बंदे के पास जाते हैं, वो ही आगे वाला फारसेज ही निकलता है। आपने आजमाया होगा, जहां भी बंदा जाए अगला फारसेज का ही निकलेगा। अगर अगर आपने उसको गाइडलाइन अच्छी दी होती,
وہ آپ کے ساتھ جوائن کرتا. کافی یہاں پہ ممبر ہیں. مجھے میل کی نہیں سمجھ آتی. فیمیل کو چلو مانتا ہوں کہ نا انہوں نے گھر میں رہ کے کرنا تھا کام. جو میل ممبر ہیں ان سے پوچھ لو نا تو یہ کہہ دے کاش میں وزیر اعظم ہوتا نا, میں ملک دے حالات ہیں سیٹ کر دینے ہیں, میں ایتھو نہیں کر دینا سی, میں سرکاری بندیاں دے بجلی دے بل معاف نہیں کرنا, میں انہوں کو بل لینا ہے, میں یہ کر دینا. اچھا جب ان کو کہا ایک ممبر سے مل لو, یار کام بڑا اوکھا ہے, حساب لگا لیں, خود سوچیں گے خود ہی جواب دیں گے, خود سوچیں گے خود ہی جواب دیں گے. لادا ایکٹیو ہو جائیں, چیزوں کو نوٹ کیا کریں, چیزوں کو نوٹ کیا کریں. جہاں یہاں سیشن جو رکھے ہوتے ہیں نا, میں یقین جانو اپنی بات کروں, میں نے سردیوں میں سٹارٹ کیا تھا. میں ایک گاؤں کا رہائشی ہوں, تو میری سگنل کا بہت ایشو ہوتا تھا, نیچے سگنل نہیں آتے تھے روم میں. تو یقین کریں سر نعمان, سر سید احسان میرے گریٹر اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں اوپر چھت پہ بیٹھ کے اوپر مال میں سردی میں سیشن لیتا تھا, کیونکہ مجھے اس سسٹم کا پتہ چل چکا تھا. میں نے کہا یار میرے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم آ گیا جہاں پہ میں محنت کر کے اپنی زندگی بنا سکتا ہوں. یہ سسٹم بنا ہی اس بندے کے لیے جو محنتی ہے, جس کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے پیسہ. میں یقین جانے مجھے 11 سال ہو گئے سوئی گیس میں جاب کرتے ہوئے, 11 سال. میں یقین کرتا ہوں, یقین کریں آپ کہ میں نے اتنا 11 منتھ میں مین کے میری منتھلی جو انکم ہے وہ اتنی ادھر نہیں تھی. نوکری آپ کو پتہ ہے کہ باؤنڈ کر دیتی ہے, ایک فکس سیلری لگ جاتی ہے آپ کی. فار ایگزامپل آپ کو 50,000 سیلری آپ کی وہی ملنی, شاید وہ چھٹی چھاٹی ہو وہ کاٹی جائے. تو یہ بزنس ایسا بزنس ہے, یقین جانے ہم جب اپنے سینئر لیڈر کو دیکھتے ہیں نا, سر عدنان ہو گئے, مس کرن ہوگی, فیمیل مس کرن, ان کی میں آپ کو پروفائل دکھاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. اور اتنا کانفیڈینس, ممبر کی کیا مجال اس سے بات کر جائے, وہ بات ہی ایسے کرتی, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اگلا بندہ تو میں کر جائے. جب آپ نے التی ہو کے بات کرنی, السلام علیکم, آن لائن سسٹم ہے, ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم ہے, جب آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر تو سمجھ نہیں نہ آنی. اگر آپ ایکٹیو ہو کے سکون سے وائس کریں گے تو پھر آپ کی وہ بات سنیں گے. جب آپ نے سٹارٹ میں ہی بتا دینا فار سیج میں کام کر رہا ہوں, اتنے ٹیم بنانی پیندی ہے, اتنے تسی کام نہیں بھی کرتے انکم ہوتی. آپ ناکام تب ہو جاتے ہیں جب آپ کا ممبر اس لیے کام نہیں کرتا, جب آپ اس کو نان ورکنگ کا چانس دے دیتے ہیں, مین اس کو کہتے ہیں کہ نان ورکنگ بھی آئے گی. لالچ نہ کیا کریں, جتنا ہے اتنا سکون سے کھائیں, ایمانداری سے کھائیں, تھوڑی کھا لیں ستھری کھا لیں. کسی کو مین کے نا دو نمبری نہ کسی کے ساتھ کریں, کیونکہ نہ میں نے دو نمبری سیکھی, نہ میرے باس نے مجھے سکھائی ہے, نہ ہی میں نے اپنے آپ میں یہ چیزیں لائی ہیں. میں اپنے آپ پہ یہ چیزیں نہیں لائیں. سو 4 منٹ رہ چکے ہیں, سیشن 10 بجے اینڈ کر دوں گا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. اگر لوگوں کی باتوں میں آ گئے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اگر لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. سیشن کا ٹائم 4 منٹ تک بالکل ختم ہو جائے گا. پھر میں کہہ رہا ہوں لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, بنیادی چیز ہے. بار بار کہوں گا, ہر ٹائم کروں گا, ہر بندے کو کہوں گا, ہر وقت کہوں گا, کیونکہ جس چیز کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہوگی تو پھر آپ نے کیسے آگے اس کام کو لے چلیں گے. سو ایکٹیو ہو جائیں, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, سکون سے کام کریں, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. جہاں تک ہو سکا آپ کو سکھاتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے جہاں تک ہو سکا. باقی سٹیپ آپ نے لے لیا, آپ بہت خوش قسمت ہیں. ہم جب اپنے سینئر لیڈر کو دیکھتے ہیں نا, سر عدنان کی آج اتنی انکم ہوگی, اتنا نیٹ ورک جو ہے ان کے نیچے مین کے, آپ بھی یہ سوچیں, آپ بھی اپنے اندر ٹارگٹ بنا لیں. جب آپ کے اندر ٹارگٹ نہیں ہوگا پھر آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ کے اندر ٹارگٹ ہوگا تو پھر ہی آپ کامیاب ہوں گے. ٹارگٹ بڑی بہن چیز رکھتی. میں نے اپنے مائنڈ میں ٹارگٹ رکھے تھے کہ میں نے 1 منتھ تک یہاں پہ ہونا ہے, اگلے منتھ میں نے یہاں پہ ہونا ہے, اگلے منتھ میں نے یہاں پہ ہونا ہے. ٹارگٹ بہت ضروری چیز ہے. ایمانداری کے ساتھ کام کریں, اپنے سینئر کی رسپیکٹ کریں, جو آپ کا اپ لائن اس کو فالو کریں. وہ کوئی مسئلہ ہے آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سیشن ڈیلی ہوتے ہیں, سیشن میں آیا کریں, اپنی ٹیم کو بھی لے کے آئیں. اگر یہاں سے اپنا نام بنانا ہے, اپنی پہچان بنانی ہے, تو پھر آپ کو کام کرنا ہوگا. پھر آپ کو کام کرنا ہوگا دل لگا کے. یقین جانے میں کہتا ہوں, یقین جانے 6 منتھ, زیادہ نہیں, 6 منتھ دن رات ایک کر دیں. جو میل ممبر ہیں وہ جا کے باہر اپنی آف لائن مارکیٹنگ کریں, لوگوں سے ملیں. نوکریوں پہ جا کے 8 8 10 10 گھنٹے انہوں نے گلا بزنس آپ کیا دنیا دی گل. نوکری ہم کرتے نا, ہم کہتے یار نا نوکری جو ہے نا غلامی ہے, نوکری کا مطلب ہی نوکر ہے. کاش کو بزنس تھا. اب بھائی آپ بزنس مل گیا تو کر لو نا, اب بزنس مل گیا تو کر لیں. بزنس نوکری ایک دن چلی جائے گی, بزنس ایک دن چل جائے گا. نوکری ایک دن چلی جائے گی, بزنس ایک دن چل جائے گا. سو ایمانداری کے ساتھ
سکون سے محنت کریں. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے. سیشن کا یہاں پہ ہم اینڈ کر دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نیک بنائے, نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کو نیکی کی بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کام میں اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے. جزاک اللہ, وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.